حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت یہ ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیلیوں کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی۔ یا الہی، معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کی طفیل، ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب دعوات ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دعا کے بعد بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے۔ جب تک وہ تم میں موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع میں سے وہ نافرمان اٹھ جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی۔ جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع میں سے نکلتا ہوا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب، ستار العیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر دعا کرتا ہے، یا اللہ، میں نے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تو مہلت دیتا رہا۔ اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میری دعا قبول فرما، مجھے محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ، مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کر۔ یا اللہ، آج بھی میرا پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ عرض کیا، اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر بھی نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا، موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، آپ کی امت میں سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبوی۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔
ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا، فاطمہ، عنقریب سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تو 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے گا یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین علیہ السلام، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم کی اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم بھی میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لو، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ کہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔
नाजरीन, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त अभी बच्चे थे और अपने घर की जानिब सफ़र पर गामजन थे। कासिद ने पैगाम दिया कि जल्दी चलो, तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। हज़रत हसन की जानिब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखते हुए फरमाया कि मैंने कहा था कि मेरा दिल आज अफसरदा है, मेरा दिल मानता था कि आज कुछ होने वाला है, इसीलिए हम पहले से ही घर की जानिब चल निकले। लिहाजा हज़रत हसन और हुसैन ने उस बंदे से दरियाफ्त फरमाया कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? क्या हमारे नाना जान का आखिरी वक्त है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वफ़ात फरमाएंगे? दोनों शहजादे घबराए हुए हाजिर हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठाकर उनके सरों पर हाथ फेर कर फरमाया कि मेरी उम्मत के जालिम तुम दोनों पर जुल्म करेंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन पर जुल्म होगा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको कहेंगे? इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की बातें सुनकर रोए सहाबे कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के चारों अतराफ में जमा था। वो हसन हुसैन के रोने की आवाज़ सुनकर सब रोने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का वाली कौन होगा? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हर सूरत में अच्छी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते हैं? फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से जुदाई के सदमे में से रोता हूँ। जब सहाबे कराम के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई तो आपने फरमाया, ए अली, हुजरे का पर्दा हटाओ कि मैं एक आखिरी नज़र अपनी उम्मत को देखना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजरे का पर्दा उठाया तो तमाम सहाबा दीवानों की तरह रोने लगे। तब आपने फरमाया, ए मुसीबत ज़दा लोगों, सब्र करो, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए हौज़ कौसर और जन्नत को आरास्ता करता हूँ। सुन लो कि तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुमसे पहले कोई उम्मत जन्नत में ना जाएगी। ऐ मेरी उम्मत, दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ऐ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया और ये फरमा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा कराम को इशारतन रुखसत किया और सहाबा कराम बाहर चले गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हशर के दिन आपको कहाँ ढूंढूं? फरमाया कि लवाहे हमद के नीचे। पूछा कि अगर वहाँ पर आपसे मुलाकात ना हुई तो? फरमाया कि हौज़ कौसर पर। और अगर वहाँ भी मुलाकात ना हुई तब मीज़ान अदालत के पास, जहाँ उम्मत के आमाल तोले जाएंगे, या पुले सिरात पर, वहाँ जहन्नुम के किनारे पर खड़ा उम्मत की सलामती के साथ गुजर जाने की दुआ करता रहूँगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी वसीयत से फारिग हुए तो फरमाया कि ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने की इजाज़त मरहमत फरमाई। मलकुल मौत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस कब्ज़ करना शुरू की और आपको तकलीफ़ शुरू हुई। फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ़ है, इलाही तो ये मौत की तकलीफ़ आसान कर। साथ में मट्टी के प्याले में पानी मंगवा कर रखा और मौत की तकलीफ़ में बार बार पानी में हाथ डालते हैं और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हज़रत, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। फरमाया, ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोए और अपना मुंह फेर लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो, नमाज की हिफाजत करना। आप ये फरमाने लगे, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, और ये कहते कहते जान सीने तक सिमट आई। नीचे की जिस्म की जान निकल चुकी थी, लेकिन अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए कलमा आपके मुँह पर जारी था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आपकी उम्मत पर 1000 मरतबा आपसे ज़्यादा मेहरबान हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल का बोझ हल्का हुआ। अचानक गर्दन मुबारक रुख एक तरफ को माइल हुआ और रूह मुबारक अल्लाह ताला की तरफ परवास कर गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो तालीमात फरमाई हैं, हमें उन तालीमात पर अमल पैरा होने की ताकत व तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के ताला के 99 नामों में से